یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے تحت 9 وزارتوں اور محکموں کی 16 فلاحی اسکیموں کے مستفیدین کے ساتھ بات کریں گے۔ قومی سطح کے غریب کلیان سمیلن نامی یہ پروگرام شملہ میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں وزیر اعظم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مستفیدین کے ساتھ بات کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر کسان سمان ندھی کے تحت 21,000 کروڑ روپے کی 11ویں قسط بھی جاری کریں گے۔ اس تبادلہ خیال سے مرکزی سرکار کی طرف سے شروع کی گئی فلاحی اسکیموں کی پیش رفت اور عام لوگوں پر پڑنے والے ان کے مثبت اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تقریبات ریاستی دارالخلافاؤں، ضلع ہیڈ کوارٹر اور کرشی وگیان کیندروں پر بھی منعقد ہوں گی۔ سمیلن کے سلسلے میں SKICC سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کر رہے ہیں، جبکہ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا کے علاوہ کئی دیگر اعلی افسران بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اوم پورہ بڑگام میں حال ہی میں مکمل کی گئی بوائز ہائر سیکنڈری اسکول عمارت کا کل افتتاح کیا۔ اس عمارت پر 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ اسکول کے عملے اور طالب علموں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یقین دلایا کہ مذکورہ عمارت کو سمارٹ کلاس روم اور سولر فیسلٹی سمیت تمام جدید سہولیات سے لیس کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر نے بڑگام ضلع کے دورے کے دوران وہاں کانفرنس ہال بڑگام میں کووڈ متاثرہ بچوں سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ایسے بچوں میں سکشم اسکیم کے تحت 10-10 ہزار روپے کے چیک تقسیم کرنے کے علاوہ اسکول بیگ، اسکالرشپ اور گولڈن کارڈ بھی تقسیم کیے، جو کورونا وبا کے دوران بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول سروسز امتحان 2021 میں کامیابی حاصل کرنے والے جموں کشمیر کے سبھی امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ان امیدواروں کی کامیابی سے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو ترغیب حاصل ہوگی اور وہ یہ امتحان پاس کرنے کے لیے عزم کے ساتھ آگے آئیں گے۔ انہوں نے سبھی کامیاب امیدواروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے خبر دی جا چکی ہے کہ UPSC نے سول سروسز امتحان 2021 کے نتائج کا کل اعلان کیا، جس میں کل ملا کر 685 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اطلاعات کے مطابق جموں کشمیر کے 8 اور لداخ کے 2 امیدواروں نے بھی یہ امتحان کوالیفائی کیا ہے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے سری نگر میں کل سول اور پولیس انتظامیہ کے افسروں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ یاترا کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے علاوہ یاتریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات بہم پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں، تاکہ یہ یاترا واپس جانے پر جموں کشمیر کی سیاحت کے لیے برانڈ ایمبیسڈر بنے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ نشاندہی شدہ مقامات پر مناسب تعداد میں واش روم اور ڈسٹ بن نصب کیے جانے چاہیے اور صفائی ستھرائی کے ورکروں کو بھی تعینات کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اننت ناگ اور گاندربل کے ضلع ترقیاتی کمشنروں پر زور دیا کہ وہ بذات خود یاترا روٹوں کا معائنہ کر کے تمام کاموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ دریاستہ ایک اور میٹنگ کے دوران انہوں نے جموں کشمیر میں جل جیون مشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ مشن کے تحت ہاتھ میں لیے گئے 3,267 کاموں میں سے 3,133 کاموں کی ٹینڈرنگ کی جا چکی ہے۔ اونتی پورہ کے راجپورہ علاقے میں کل شروع ہوئے تصادم میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ جائے واردات سے 2 AK-47 رائفلیں برآمد کی گئی ہیں۔ اگرچہ تصادم ختم ہوا ہے، تاہم تلاشی کارروائی ابھی جاری ہے۔ پولیس ٹویٹ کے مطابق مارے گئے ملیٹنٹ کی شناخت ترال کے شاہد راتھر اور شوپین کے عمر یوسف کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حفاظتی عملے نے کل علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا اور تلاشی کارروائی شروع کی، جس دوران وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر گولیاں چلائی۔ جوابی کارروائی میں دونوں ملیٹنٹ مارے گئے۔ مال محکمے کے کمشنر سیکرٹری وجے کمار بھدوری نے کل حج ہاؤس کا دورہ کر کے وہاں عازمین حج کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ حج کمپلیکس کے معائنے کے دوران انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ عازمین کی سفر محمود پر روانگی اور حج ہاؤس میں قیام طعام کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات دستیاب رکھیں۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ اس سال جموں کشمیر سے لگ بھگ 6,000 جبکہ لداخ UT سے 2,002 عازمین حج بیت اللہ پر روانہ ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سری نگر ہوائی اڈے سے عازمین کی پہلی پرواز 5 جون کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگی۔
آج تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے پروٹیکٹ دی انوائرمنٹ۔ یہ دن 1987 سے ہر سال 31 مئی کو منایا جاتا ہے اور یہ دن منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں میں تمباکو نوشی کے مضر اور مہلک اثرات کے حوالے سے بیداری پیدا کی جا سکے تاکہ سماج کو اس بدعت سے پاک کیا جا سکے۔ اور اب درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔